ایک ایتھس کی ویڈیو میں وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت کچھ کہہ رہا ہے کتابوں کی بنیاد پہ، کبھی قرآن کی آیت کبھی حدیث کا ریفرنس، اور وہ اپنے سننے والوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ منوانے کی کوشش کر رہا ہے ایکچولی ان خیالات کی بنیاد پہ جو اس نے اپنے دماغ میں مائنڈ سیٹ میں بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے فالس بلیفس ہیں اس بات پر کہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کریکٹر ہے وہ ایسا ایسا ویسا ویسا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، غیر مسلم ہو نا، جب کتابوں کو یہ ایتھس مانتے ہی نہیں ہے، بھائی کتابوں تو بلیو نہیں کرتے نا یہ کتابوں پر، یہ اسلام ہو، ہندو مذہب ہو، عیسائیت ہو، کچھ بھی ہو، یہ تو بلیو ہی نہیں کرتے خدا کے وجود پر۔ تو جب یہ کسی خدا کے وجود پہ بلیو نہیں کرتے تو پھر یہ دین اسلام کے اللہ کے اوپر تنقیدیں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ جب مانتے ہو کہ وہ بلیو اگر وجود نہیں ہے تو پھر بلیو، پھر تنقیدیں نہ کرو، اور جب اگر یہ مانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نعوذ باللہ نہیں ہے تو پھر ان پہ بھی تنقید نہ کرو، چھوڑ دو۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی من پسند، کیونکہ ان کے اندر دل میں گند ہوتی ہے تو اپنی گند اور کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں، تو اپنی گند کو نکالنے کے لیے یہ ان باتوں کو پکڑتے ہیں قرآن اور حدیث کے نکال کر جس کی بنیاد پہ یہ اپنے اندر کی خنس اور گند کو نکال کے سنا سکیں۔ یہ ہے سمپل سا فلسفہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن کو مانتے نہیں، دوسری طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں۔ جب تم لوگ قرآن، جب یہ لوگ جب مانتے ہی نہیں ہیں، اس بنیاد پہ بحث کس بات کی کر رہے ہو؟ کس کو سنا رہے ہو؟ اچھا جب سنا رہے ہیں تو مان رہے ہیں، آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھو کتنا غلامی کا مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ سمجھتے ہو نا بڑے ایتھس بڑے انٹیلیجنٹ ہے، کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہے ایتھس اتنے زیادہ۔ اگر انٹیلیجنٹ تو کامن سینس کی طرح ہے، جب ایک چیز کو مان رہا ہے وہ کہ یہ سچ نہیں ہے، اسی چیز کو سچ مان کے اس کی بنیاد پہ پوری ویڈیو بنا رہا ہے، لیکچر بیٹھ کے مان رہا ہے تو بنا رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ورنہ کس بات کی مخالفت کرو، کس بات پہ بول رہے ہو جب آپ ایک چیز کو ایگزسٹنس مانتے ہی نہیں؟ تو جھوٹ کے اوپر آپ بات کر رہے ہو، لیکن جب آپ جھوٹ مان رہے ہو تو پھر اگنور کرو، لیکن جب آپ ویلیو دے رہے ہو تو پھر اس چیز کو ویلیو کیوں دے رہے ہو جو آپ کے فیور میں آ رہی ہے، اور ان کو اگنور کیوں کرو جو آپ کے خلاف جا رہی ہے؟ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو ایتھسٹ جو ہوتے ہیں اس طریقے کے، یہ اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں، اس بات کو تو چھوڑو، ہی کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ایتھسٹ کو کتنی عقل ہے، کتنی نالج ہے، اور یہ کس لیول کے ہیں، اس کی بات میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ اگر اللہ اس کائنات کا خدا ہے، اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے خدا کے رسول ہیں سچے، تو جب یہ دونوں ہستیاں ثابت اگر ہو جائیں کہ اللہ خدا ثابت ہو جائے، حضرت محمد جو ہیں وہ اس کے آخری نبی ثابت ہو جائیں، اور کتاب کے بغیر ہو جائیں، بھئی کتابوں سے تو کتابوں کے اندر تو کوئی بھی مسلم کے بھی کہہ دے گا کہ ہاں جی کتاب میں لکھا ہے، اگر کتابوں کو بند کر دیا جائے تو پھر بھی اگر یہ دونوں ہستیاں ثابت ہو رہی ہیں نیچر کے ذریعے، تو بھائی جب ایک خدا ثابت ہو رہا ہے پھر وہ خدا اپنے ہی آخری نبی کو بھی ثابت کر رہا ہے کہ ہاں بھائی وہ اس کے آخری نبی ہے، تو پھر نیچر کی گواہی کو مانا جائے گا نا۔ یہ ایتھسٹ اورنج جیسے جتنے بھی ہیں ان کی بات تھوڑی لی جائے گی، اگر ان کی بات کو لینا ہے تو پھر ان کی بات کو کیوں لینا ہے جب ان کے پاس کوئی پریکٹیکل پروف نہیں ہے اپنے دعووں پر، سوائے اس کے کہ اپنی باتوں کو گھما گھما کے کرنے کے لیے مسلمانوں کی ہی کتاب کھول کے قرآن و حدیث نکال کے اپنی من پسند بات نکال کے اور اپنی ویڈیو بنا دیتے ہیں، وہاں یقین کرتے ہیں، بھائی یہاں بھی ڈینائی کرو نا، نہ مانو، اگنور کرو۔ تو اگر اللہ اس کائنات کا خدا نہیں ہے تو اللہ نے 21ویں صدی میں اپنے نام کو نیچر کی مخلوقات پر لکھ کر اور نیچر کی مخلوقات سے بلوا کر منہ سے کیسے دکھا دیا؟ اللہ نے دکھا دیا نا، کیسے دکھا دیا؟ اگر اللہ نہیں تو کیسے کیا اس نے؟ اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نعوذ باللہ نہیں ہے تو اللہ نے صرف ان کا ہی نام نیچر کی مخلوقات پہ کیسے لکھ کے دکھا دیا؟ بتاؤ۔ god.of.nature.org دیکھ لو، اللہ کا نام نیچر کی مخلوقات پہ، اور prophetofnature.com دیکھ لو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نیچر کی مخلوقات پر۔ اللہ نے کیا یہ کام۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کام لیجنڈ نے کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، دنیا کے اندر جتنے دوسرے مذاہب کے اندر جو خدا بنے ہوئے رام کرشنا وشنو وغیرہ 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 وہ کر کے دکھا دیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم لیجنڈ نے کیا تو پھر دوسرے مذاہب کے خداؤں سے کروا کے دکھاؤ جنہیں خدا بنا کے رکھا گیا، تو وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کا مطلب کہ لیجنڈ نے یہ کام نہیں کیا، اس کا مطلب لیجنڈ کے خدا نے یہ کام کیا۔ کون؟ اللہ۔ کیوں اللہ نے کیسے کیا؟ کیونکہ اللہ ہی کوئی اختیار ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے نہیں، اس لیے کوئی اور کر نہیں سکا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آخری نبی ہے نہیں، اس لیے اللہ نے کسی اور کا نام لکھا نہیں مخلوقات میں سوائے محمد نام کے۔ تو جب اللہ نے
اپنے نام کو لکھ کے دکھا دیا, اپنے آخری نبی کے نام کو لکھ کے دکھا دیا, تو بس بات نیچر سے ثابت ہو گئی, نیچر نے گواہی دے دی, نیچر نے ثابت کر دیا کہ اللہ خدا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. کھیل ختم ہو چکا ہے. یہ ایتھے جتنی مرضی کتابیں پڑھیں بھائی, جب ایک چیز ثابت ہو گئی نیچر سے کہ اللہ خدا ہے اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو پھر جو خدا چاہے کرے, اس کی مرضی, سب ٹھیک ہے. اور وہ جو اپنے آخری نبی کو جو ہدایت دے گا اور انہوں نے جو عمل بھی کیا, جو بھی عمل کیا, سب کا سب 100% درست ہے, سب کا سب 100% درست ہے جو بھی انہوں نے کیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں نیچر کی گواہی کے مطابق. ابھی میں قرآن و حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا, سمجھے, میں کتابوں والی بات نہیں کرتا. یہ ایتھسٹ کتابوں سے تمہیں برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طریقے سے جس طریقے سے باطل خداؤں کے پیروکار کتابوں کے ذریعے تمہیں برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پاس نیچر ہے, نیچر کی مخلوقات ہیں, میں نیچر کی مخلوقات کے ساتھ ہوں, کائنات کے بادشاہ اللہ واحد القہار کے فضل سے. آئی ایم دا لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st century. تو دنیا کے اگر اندر دوسرے مذاہب کے وہ جن کو دنیا کے غیر مسلموں نے خدا بنایا ہوا ہے, اگر وہ سچے ہیں اور ان کا وجود ہے اور وہ کوئی خدا ودا ہیں اللہ کے مقابلے پر, تو پھر وہ آ جائیں سامنے اور وہ اپنے ناموں کو لکھ کے دکھا دے. پر لیجنڈ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, اپنے نام کو لکھ کے نہیں دکھا سکتا نیچر کی مخلوقات پہ, کیونکہ کوئی بھی خدا نہیں ہے. بات صاف ہے. اللہ ہی کر سکتا, اللہ ہی کرے گا, اللہ ہی نہیں کیا, اللہ نے کر کے دکھا دیا, اور اللہ ہی کرتا بھی رہے گا جب وہ چاہے گا, کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. میریکلز ہیں, معجزات دکھا رہا ہے. وہ کیسے دکھا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہے, یہ ایگزسٹ. اور جو ایگزسٹ نہیں کرتے خدائی کے طور پر, جن کی پوزیشن نہیں ہے خدا ہونے کی, وہ یہ کر نہیں سکتے. نہیں تو میں اپنا نام نہ لکھوا دیتا نیچر کی مخلوقات پہ. ہاں, ذیشان نام ہے میرا. دکھاؤ نیچر کی مخلوقات پہ ذیشان کہاں لکھا ہے؟ نہیں ہے نا. تو نیچر کی مخلوقات پہ جب نام اللہ کا ہے تو اللہ ہی خدا ہے نا. جب نیچر کی مخلوقات پہ نام محمد کا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے نا. سمجھ میں آ گئی؟ تو ایسے جتنے بھی ایتھسٹ ہیں جو اپنی من پسند بات کتابوں سے اڑاتے ہیں, ان کی کتابیں جن پہ کتابوں پہ بلیو نہیں کرتے, پھر ان کتابوں کو اٹھا کے پریچنگ کرتے ہیں. یہ سمجھ لو کہ یہ ایتھسٹ اپنے ذہنی غلامی کے اندر قید ہیں. ان کے مائنڈ سیٹ کے اندر لمیٹڈ بلیفز ہیں. وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اصل میں انہوں نے کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شادی فلاں عمل اس وجہ سے کیا, اس وجہ سے کیا, چونکہ وجہ یہ تھی. سب کسی سے بھی پوچھو, یہ جو تو وجہ بتا رہا ہے, یہ جو تو وجہ بتا رہا ہے, وہ وجہ یہ تھی یا وہ تھی, یہ وجہ کہاں سے آ رہی ہے تیرے پاس؟ تو وہاں پہ موجود ہے آج سے 1400 سال پہلے, پوچھ رہا تھا, تو کہاں سے بتا رہا ہے؟ وہم و گمان سے بتا رہا ہے. کون سے وہم و گمان؟ باطل خیالات, فالس بلیفس, نتھنگ ایلس. ارے جو ایتھس خود اندھیرے میں موجود ہے, جس ایتھس کو اتنی جہالت ہو اور اس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ کائنات کے خدا نے اپنے نام کو نیچر پہ لکھ کے دکھا بھی دیا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ کے دکھا دیا, اس جاہل ایتھس سے کیا سیکھو گے؟ وہ تو خود اندھیروں میں جی رہا ہے, وہ تو خود تاریکی میں موجود ہے. اس اندھے جاہل بہرے گونگے کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کیا ہے. وہ کیا تمہیں راہ دکھائے گا؟ وہ کیا تمہیں حقیقت بتائے گا؟ وہ کیا تمہیں سمجھائے گا؟ وہ خود اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, گمراہ ہے, جاہل ہے حقیقت سے. اگر کسی ایتھس کو ذوق ہے, اگر کوئی ایتھس سمجھتا ہے کہ وہ سچا ہے, تو لے آؤ کوئی ایتھس جو لیجنڈ کو شکست دے کے دکھائے پبلک میں, عوام میں, عدالت میں, کہیں پر, نیچر کی مخلوقات پر, اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پہ, بغیر کسی کتاب کے. یا کتابوں کا سہارا لے رہے ہیں نا ایتھسٹ, کوئی بھی لے کر آؤ, کوئی مائیکل آل ایتھسٹ آئے مقابلے پہ لیجنڈ کے, کیوں نہیں آ رہا؟ دم نہیں ہے کسی میں, کسی میں بھی دم نہیں ہے. سارے ایتھسٹ مل کر آ جائیں نا, سارے ایتھسٹ, سب کے سب شکست کھائیں گے اللہ کے حکم سے, بغیر کتاب کے. کیوں؟ ایک کتابوں کے غلام ہیں, کتابوں کے ذہنی غلام ہیں. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اپنے فضول دعوے کا. جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا اس کائنات کا کوئی خدا نہیں, فضول دعویٰ, بونگیاں ہیں. ان کے پاس کوئی پریکٹیکل ثبوت نہیں ہے اپنے دعوے پر. لیجنڈ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ اللہ اس کائنات کا خدا ہے, تو لیجنڈ نے نیچر کے ذریعے دکھایا بھی, ہاں اللہ اس کائنات کا خدا ہے. نیچر سے ثابت کیا ہے اس کائنات کا خدا اللہ ہے. آئے کوئی ایتھس جو نیچر سے ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ اس کائنات کا خدا نہیں ہے. اسی پر آ جائے پہلے خدا کے وجود پہ. ہاں, جب کر لے گا ثابت, جب شکست دے دے گا, تب دیکھی جائے گی. ابھی تک سارے ایتھس بے بس ہیں اللہ کے فضل سے, اور ہمیشہ بے بس ہی رہیں گے, کیونکہ ان کے پاس کوئی پریکٹیکل ثبوت نہیں ہے, اور اللہ نے اپنے نیچر کی مخلوقات کے ذریعے 21ویں صدی میں ثبوت
بنا کے بنوا کر سب تیار کرا کے دکھا بھی دیے اور کام بھی کر دیا، کیونکہ اللہ ہی خدا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے آخری نبی ہیں۔ تو اپنی عقل کو استعمال کرو اور ایتھس کی ذہنی غلامی سے باہر نکلو اور سیدھے اسلام میں کلمہ پڑھو اور واپس ریٹرن ہو جاؤ، ورنہ ان جاہلوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خود بھی جہنم میں جاؤ گے اور دردناک عذاب میں سزا بھگتو گے، جو اللہ نے تیار رکھی ہوئی ہے ڈس بلیورس کے لیے، جن کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے پھر بھی وہ اٹھ درمی میں جھٹلانا اپنا مقدر بنا لیتے ہیں خود اپنے فیصلے سے۔